ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ جنگیں نہیں ہوں گی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عام طور پہ دنیا میں یہ تاثر تھا کہ جنگیں نہیں ہوں گی. ہم تو وارن کرتے رہے کہ جنگیں ہوں گی، اور اس وقت ہماری بات کو سمجھا جاتا تھا کانسپریسی میں، اور یہ کہ وہ جیسے عام مذہبی لوگ جس طرح، ظاہر ہے اب تو مذہب بھی ایک بدنامی کا وہ بن گیا ہوا ہے نا، سمجھدار لوگ تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وہ صورتحال ہے. تو مسئلہ یہ اصل میں کہ دیکھیں دو باتیں ہیں کہ جنگوں میں ہمیشہ نئے سے نئے ہتھیار استعمال ہوتے آئے ہیں. سرپرائز کا جو فیکٹر ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے ہتھیاروں سے واقف نہ ہو، اس نے تیاری کسی اور حساب سے کی ہو، آپ کسی اور حساب سے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. اسی وجہ سے نئے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار بنتے رہے ہیں، ہمیشہ بنتے رہے ہیں، اور اب بھی بنیں گے. ابھی جتنے ہم نے دیکھے اس سے زیادہ بھی دیکھیں گے. آپ اگر دیکھیں تو ہم نے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ اسکڈ میزائل کا نام سنا تھا جب صدام حسین نے ان کا وہ کیا تھا، اور اسی موقع پر جو ہے نا وہ امریکہ کے B-52 بمبار کا نام ہم نے سنا تھا کہ وہ بھی کوئی جہاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کارپیٹ بمباری کا لفظ بھی پہلی دفعہ سنا تھا کم از کم میں نے تو. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم نے ڈیزی کٹر کا سنا، ہیل فائر کا سنا، مطلب نئی سے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. ڈرون تو پھر بالکل ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے سنا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا، ان کا بھی یہ والا استعمال تو ہم نے افغانستان کے حوالے سے سنا تھا کہ جی وہ تھوڑی سرویلینس بھی کرتے ہیں، اور کچھ ٹارگیٹڈ جو جگہ ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کوئی نہ کوئی میزائل بھی فائر کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ جس طرح ملک ایک دوسرے کے خلاف اب استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں، آرمینیا کی جنگ سے یہ زیادہ شروع ہوا جب وہ ٹینکوں کی پوری جو ہے نا انہوں نے لائنوں کی لائنیں تباہ کر دیں ڈرونز کی مدد سے. تو یہ ایک اہم فیکٹر کا اضافہ ہو گیا. اب وہ پاکستان نے کوئی نیا ہی کام شروع کیا ہے، وہ تو ابھی دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے جی. یعنی دنیا حیران ہے نا، صرف انڈیا حیران نہیں ہے، دنیا حیران ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ والی کوئی بس 2-3 ملکوں میں ہی اور یہ ٹیکنالوجی ہے. اب ظاہر ہے اسرائیل بھی ایک یعنی وہ ریکگنائزڈ اور باقاعدہ مسلمہ طور پر تو اس کے ہتھیار نہیں ہیں دنیا میں معروف، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کی بھی ٹیکنالوجی ہے. اس کو آپ یعنی امریکہ کے برابر ہی رکھیں کہ وہ امریکہ اسے وہ والی مدد دیتے ہیں جو اس کے اپنے پاس ہے. تو اس اعتبار سے مطلب ہر جنگ میں آپ نیا سے نیا دیکھیں گے. دشمن کو سرپرائز دینے کے لیے، مقابل جو طاقت ہوتی ہے اسے سرپرائز دینے کے لیے دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ نیا ہونا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. جنگ ہونا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امن ہو گیا، UNO قائم ہو گئی ہے. تو یہ امن وہ ہم نے تو کبھی نہیں سمجھا. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جو انتظام کیا گیا تھا وہ اصل میں یورپی اقوام کے باہم امن کے لیے کیا گیا تھا. اس کا بینیفیشری مسلمان نہیں تھے. یہ غلط فہمی تھی کہ جب ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو میں بھی ہیومن ہوں مسلم ہونے کی حیثیت سے، تو وہ رائٹس میرے بھی ہیں. آپ نے دیکھا وہ رائٹس آپ کے نہیں ہیں. جو رائٹس ایک فرینچ کے ہیں، ایک برٹشر کے ہیں، ایک اسرائیلی کے ہیں، وہ رائٹ ایک سعودی کے، ایک ایرانی کے، ایک پاکستانی کے نہیں سمجھے جاتے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی سلامتی کونسل کو تکلیف نہیں ہوتی. یعنی ہیومن رائٹس کا مطلب اب تو یہ ہو گیا کہ اسپیشل رائٹس. تو اس اعتبار سے وہ جو بھی آپ دیکھیں نا UNO کے جو کچھ بھی تھا، وہ 5 جو ممالک تھے ویٹو پاور رکھنے والے، وہ ان کے لیے UN ان کی برادری تھی. باقی ان کے کمی کاری ہے. اور سب سے جو شودر اور آخری جو کاسٹ اس اقوام عالم میں ان نظر میں تھی وہ مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے دانشور بھی، ہمارے عام پڑھے لکھے مسلمان، دین سے محبت رکھنے والے مسلمان بھی، جسے نہیں سامنے رکھتے، جو ان کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے نا، اس نے دنیا کے اوپر جو ایک رکھا ہے امتحان، تو یہ خیر اور شر کی کشاکش اور کشمکش آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور تا صبح قیامت تک جاری رہنی ہے. یہ مارکہ حق و باطل اور ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی سرشت ہے کہ وہ لڑتا ہے. یہی تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو آدمی نہ کھانا چھوڑ سکتا ہے، ارج ٹو پوزیس اس کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی، ارج ٹو ڈومینیٹ ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر لڑائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو لڑائی تو رہے گی. یہ تو خام خیال ہی ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی. ہاں، جو بہت زیادہ مہذب ہو جائے وہ کہیں گے یار لڑتے نہیں ہیں، بیٹھ کے طے کر لیں گے. اور ہم
یعنی ظاہر ہے جو آپ کو پتہ ہے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ لڑتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں میز کے اوپر. آخر میں تو فیصلہ مذاکرات ہی سے ہوتا ہے نا. تو لیکن یہ کہ مسلمانوں کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے. لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بائی ڈیزائن 58 ملکوں میں تقسیم کیا گیا. یہ لڑائی تھی, یہ جنگ تھی جو آپ کے 58 ملک بنے. یہ جنگ تھی جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پر اکسایا گیا ہے. اور یہ آگے جا کر یہ سمجھا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہماری بادشاہتیں چلتی رہیں گی, یہ غلط سمجھا گیا ہے. ایک بڑا منصوبہ ہے, چل رہا ہے, اور اس منصوبے میں دین کو مٹانا شامل ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, قرآن کہہ رہا ہے. یہ کسی دانشور کی بات نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے نا, جو بھی ایول فورسز جنہیں کہا جائے. جو دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایول فورس میں میرا نقطہ نظر کوئی اور ہوگا, دوسرے کا کوئی اور ہوگا. امریکہ کا نظر میں ایران ہوگا, میری نظر میں اسرائیل ہوگا. یہ فرق ہے نا. لیکن ایول فورس کا انکار تو نہیں ہے نا, کوئی شیطانی طاقت موجود تو ہوتی ہے. اب اینٹی کرائسٹ ان کی نظر میں مسلمان کوئی ہوگا, تو ہماری نظر میں جو ہے نا وہ یہودی ہوگا. ابو جہل نے کہا تھا یوم فرقان, تو ابو جہل نے کہا تھا یوم الفرقان. تو یہ تو اصل میں وہ جو ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جو حریت پسند ہوتے ہیں ان کا جو ہیرو ہوتا ہے, تو وہ جو جابر قوم ہوتی ہے وہ اس کا دہشت گرد ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھنے اینگل کا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی بندہ ایک قوم کا ہیرو, دوسری قوم کا مجرم, ٹیررسٹ. تو اب اس روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ایک کر کے دیکھیں, پہلے توڑا گیا, علیحدہ علیحدہ کیا گیا, وقت لیا گیا اپنا جو بھی وہ تھا, پھر ایک ایک کو نشانہ بنایا گیا, نشان عبرت بنایا گیا. جوڑنے کی جس نے کوشش کی اس شخص کو بھی نشان عبرت بنایا گیا. آپ یہ دیکھیں نا, مسلمان آزاد ہوئے جب, تو اس کے بعد جو بڑی کوشش ہوئی ہے نا, خطرناک کوشش اس ایول فورسز کے نقطہ نظر سے, وہ جو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی, بھٹو نے منعقد کروائی تھی. اس میں ظاہر ہے شاہ فیصل کا بھی کردار تھا, صدام حسین بھی وہ اس وقت تھا, یہ اور بھی جو بھی تھے, سب کا کیا انجام ہوا. شاہ فیصل کو بھتیجے نے گولی مار دی. تو یہ یعنی آپ کو علیحدہ بائی ڈیزائن رکھا گیا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ذرا چلیں اس چیز کو دیکھ لیں. بھائی نواز شریف کی 93 میں گورنمنٹ کیوں گئی تھی, جو موٹر وے بنائی تھی. اب وہ اسے یہ جو 9 آزاد ریاستیں تھیں روس سے, ادھر لے ماوراء النہر لے کے جانا چاہ رہا تھا. یہ منصوبہ یورپ کو, امریکہ کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ یہ کنیکٹ ہو جائیں. یہ کنیکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بائی ڈیزائن ہے ساری تقسیم. اب انہوں نے سب کو نشانہ بنا لیا ہے. آخری ریزسٹنس ان کی نظر میں 2 رہ گئی ہیں نا. صاف کھل کے وہ کہنا شروع ہو گیا نا, کون, نیتنیاہو, کہ اسرائیل کے بعد پاکستان کا نمبر ہے. تو اب تو سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. یعنی اب ترکی کی بھی کھل گئی ہیں, سعودی عرب کی بھی کھل گئی ہیں, ایران کی بھی کھل گئی ہیں. یہ لڑ لیے آپس میں جتنا لڑ سکتے تھے. اب آنکھیں کھل گئی ہیں. کیوں کہ وہ بالکل اریاں ہو کے سامنے آ گئے. اب وہ دھوکے کا دور ختم ہو گیا, اب تو بالکل حقائق سامنے آ گئے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے. ایران کو فتح کرنا نہیں, ایران کو نیوٹرلائز کرنا مقصود ہے. پاکستان کو فتح کرنا نہیں, پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا مقصود ہے. کیوں؟ یہ اہم ترین بات ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بنانا ہے, جس میں مدینہ منورہ نے بھی نعوذ باللہ اسرائیل میں شامل ہونا ہے, مکہ بھی اس میں شامل ہے, اور بھی بہت سے ایسے مقامات مقدسہ ہیں. اس سے پہلے ان ممالک کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے جن کے اندر کوئی بھی جان ہے. تو ویسے تو ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایران تو بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے, لیکن یہ دونوں نشانے اچیو کرنے کے بعد اصل نشانہ سعودی عرب ہے, مقامات مقدسہ ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیسے روک سکتی ہے لڑائی. اور اگر آپ اسلام کے نقطہ نظر سے, شریعت کے دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو احادیث میں تو پورے چیپٹر ہیں باب الفتن کے عنوان سے, اور یہ کہ الملخمۃ الکبری اور الملخمۃ العظمی ان عنوانات کے ساتھ آخری دور کی جنگوں کا ذکر ہے. تو وہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں, وہ شروع ہو چکی ہیں. تو یہ اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونی تھیں اور اچانک شروع ہو گئیں, بلکہ یہ تو گویا اس سفر کا لازمہ تھا کہ یہ ہونی ہی تھی. یہ خیر اور شر کا آخری معرکہ ہے.
وہ ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے تھے نا کہ وہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ روح ورسز ٹیکنالوجی، ریئل اسپرچولیٹی ورسز آپ باڈی کہیں یا سپر مین جو اس کا تصور ہے نا نیٹشے کا، یہ ان کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اور یہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، دو آئیڈیالوجیز ہیں، دو آئیڈیالوجیز ہیں، خیر اور شر کی.